قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے قرآن حکیم فرقان حمید کا جو تسلسل گفتگو کا ہم نے جاری رکھا ہوا تھا، درمیان میں آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس مہینہ ہم پہ تشریف لایا، اور اس میں ہم نے اپنی بساط کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا، اور اس تسلسل جو گفتگو کا قرآن حکیم کا ہے اس میں بھی گویا کہ بات ہماری یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میری ان انعامات کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی ہیں۔ اور ان انعامات کا تذکرہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو۔ اور وہ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ تھا؟ وہ وعدہ الہی جو انبیاء کرام اللہ سے کر کے آئے تھے، کہ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ اے انبیاء کرام، ہم جب آپ کی نبوت کا رسالت کی نبوت کی ذمہ داری جب آپ پوری کر چکیں گے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے اندر میرا رسول آئے گا، اور پھر جب میرا رسول آ جائے تو تم نے اپنے تمام کے تمام تر ذمہ داریاں چھوڑ کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو پھر تم پر ضروری ہے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد بھی کرو۔ یہ ایک وعدہ تھا اللہ پاک کا، تو اس وعدے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ جب آپ کی ذمہ داریاں نبوت کی رسالت کی مکمل ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کا اپنے دین کا مذہب کا یا کسی اور شے کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد صرف میری توحید ہوگی اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل رسالت اور تکمیل دین کا تذکرہ ہوگا۔ یہ تھا وہ عہد جو کر کے آئے تھے۔ اب اسی عہد کی طرف انبیاء کرام علیہم السلام دعوت دیتے رہے، اور آپ کے سامنے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4000 سے زائد انبیاء بھیجے، اور بنی اسرائیل کو اپنے زمانے کی قوموں میں سب سے ممتاز قوم قرار دیا تھا۔ اب ان کے اپنے زمانے میں ممتاز ہونے کے اسباب کیا تھے؟
یہ قرآن حکیم سے ہم نے دیکھنا تھا، اور یہاں آ کے ہم نے اپنی بات ختم کی تھی کہ بنی اسرائیل کو امتیازی حیثیت کیوں حاصل ہے۔ اب قرآن حکیم کو ہم اس نقطہ نگاہ سے پڑھیں گے اور ہم اس میں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ممتاز قرار دیا اور یہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمہ، ہماری اس نعمت کو یاد کرو، تو اب ہم نے تعیین نعمت کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں نعمت ہیں اور کون کون سی چیزیں اللہ کی طرف سے لعنت اور دوری کا سبب ہے، اور کون سی چیزیں انعامات الہیہ ہیں۔ انعامات الہیہ کا تعین جب ہم کر لیں گے تو یہ سارے انعامات جس کا ہم تذکرہ کریں گے قرآن حکیم کی روح سے، یہ سارے انعامات اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیے ہوئے تھے، ساری یہ نعمتیں بنی اسرائیل کے پاس موجود تھی، اور ان میں سے ان انعامات کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو ان انعامات میں بڑی چیزیں قرآن حکیم کی ایک ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس آیات کے ضمن میں جو نعمت ہے اس کا تذکرہ ہوگا، اور وہ نعمت کہ کیا کیا چیزیں نعمت ہیں ہمارے لیے۔ اور یہ تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں ہے، یہ قرآن تو صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں، یہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہے، اور پوری انسانیت کو خدا ضابطۂ اخلاق دے رہا ہے، اور پوری انسانیت کو اللہ انعامات جس کی نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ شاید تم بعض چیزوں کو معمولی سمجھو مگر وہ میری نعمت میں شامل ہوتی ہے۔ اب توجہ دیجیے اس بات کی طرف کہ انعامات الہیہ کیا تھے، اس کو ہم دیکھیں گے تو پہلی نعمت اللہ پاک کی طرف سے، یعنی نعمت کی ہم تشریح کرتے ہوئے قرآن حکیم سے لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ارشاد فرمایا لوگوں سنو، عزت کے طلبگار لوگ جو عزت طلب کرتے ہیں، ارشاد فرمایا اس قرآن مقدس کی آیت میں فللہ العزت جمیعہ، اللہ کے پاس ساری عزتوں کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس ساری عزتوں، کوئی انسان کسی دوسرے کو عزت نہیں دے سکتا۔ توجہ دیجیے، کوئی انسان کسی دوسرے کو معزز نہیں بنا سکتا، بلکہ دنیا میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بھی انسان کسی معزز انسان سے لگ کر معزز بننے کی کوشش کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔ تو للہ العزہ، ساری عزت کے خزانے پروردگار عالم کے پاس ہیں، اور جس نے اس کے ساتھ رہ کر عزت حاصل کرنا چاہی، اور دوسرے مقام پہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے سنو، للہ العزت ولرسولہ، عزت کے سارے خزانے میرے، اللہ فرما رہا ہے میرے پاس ہیں یا میرے رسول کے پاس ہیں۔ عزت ہم بانٹتے ہیں، اور پھر جس کو ہم عزت بانٹیں اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور پھر جس کو ہم رسوا کرنا چاہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، نہ مال، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ منصب، کوئی شے بھی اس کو پھر عزت نہیں دے سکتا۔ توجہ دیجیے، اب یہاں اس ایک آیت سے معلوم ہوا اللہ عزت کے خزانوں کا مالک ہے۔ دوسری آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا للہ العزت ولرسولہ، اور تیسری مقام پہ ساتھ ملایا وللمؤمنین۔ اب دوسرا، اب مرکز ذرا وسیع ہوتا چلا گیا۔ للہ العزت، اللہ کے لیے ہیں ساری عزتیں، وللرسول، اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اور وللمؤمنین، اور وہ مومن جنہوں نے اپنی عزت کا مرکز اللہ اور اس کے رسول کو بنا لیا۔ اب توجہ دیجئے، یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کائنات کے اندر؟ احترام۔ سب سے بڑی نعمت عزت اور احترام ہے۔ اب اس نعمت کو اللہ پاک اپنی طرف مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لوگوں، عزت کے خزانوں کا مالک میں ہوں، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، للہ العزت